طالبات کی طرف سے حجت الاسلام علامہ طالب جوہری صاحب مدد اللہ کی خدمت میں ایک سلام عرض کرتے ہیں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی صحت، سلامتی اور طول عمر کے لیے اتنی بلند آواز سے درود پڑھیں کہ پروردگار عالم ان کی زندگی میں اتنا طول دے کہ وہ ہم سب کو اپنے علم سے بہرمند کرتے رہیں۔ علامہ محترم، آج آپ کی آمد سے ہماری بہت زیادہ ہمت افزائی، بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ آج آپ نے ہمارے مدرسے کو اپنے ظہور سے رونق بخش دی ہے، اور ہم آپ ہی کے وسیلے سے اور پھر اپنے امام کو وسیلہ بناتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ہمارے اس غائب پردہ غیبت میں بیٹھے ہوئے امام کا بھی ظہور ہو جائے، کہ جس کے لیے ہم سب کے دل تڑپ رہے ہیں، کہ جس کے دیدار سے اپنی آنکھیں روشن کرنے کے لیے ہم سب بے چین ہیں۔ بہت سارے دل، بہت سارے لوگ، بہت سارے مومن اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں، اور واقعی وہ انتظار ایک امام ہی ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے امام کا اس انداز میں انتظار کر رہے ہیں کہ جس انداز میں امام چاہتے ہیں کہ واقعی میرا انتظار ایسے ہی کیا جائے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج آپ کی تشریف آوری یقیناً ہمارے لیے ایک تائید امام بھی ہے کہ آج ہمارے مدرسے میں آپ تشریف آئے ہیں، اور ہم آپ کا تہہ دل سے، بہت تہہ دل سے، دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کو ہمارے مدرسے کے متعلق یقیناً معلومات ہوں گی بھی، اور اگر کوئی تھوڑی سی کمی ہے تو ہم اپنے ناقص معلومات آپ تک پہنچا دیں کہ مدرسہ القائم ماشاءاللہ جس کے 10 سال مکمل ہو چکے ہیں، مشکل سے 25 یا 30 طالبات سے پہلا بیچ یہاں پہ تیار ہوا تھا، اور اس کے بعد سے ہر سال ماشاءاللہ امام زمانہ کی قائد نصرت یقیناً حاصل رہی ہے کہ اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہے۔ اور آج آپ کو یقیناً میری اپنی علم کے مطابق طالبات کی تعداد جو کم نظر آ رہی ہے، جو پیچھے آپ کو حصہ خالی نظر آ رہا ہے، وہ وجہ یہی ہے کہ آج 14 شعبان ہے اور سب لوگ یہ غالباً کر کے بنانے کے اس میں لگے ہوئے ہیں، ورنہ یہ ہال جو ہے وہ کم پڑ جاتا ہے ہمارے لیے۔ لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے مولانا کہ آپ نے آج بھی یقیناً اپنی بیش قیمت مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا ہے، ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ چاہیں گے اور آپ سے التماس بھی کرتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں کہ آپ ہماری اس بات کو ٹالیں گے نہیں کہ ہم آپ کی بچیوں کی طرح ہیں، کہ آپ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود چند لمحے ہمارے مدرسے کو ضرور دیجیے۔ ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کے دروس سے مستفید ہوں۔ یہاں پر جید علماء آتے ہیں، بہترین عالم آتے ہیں، بہترین استاد ہمیں میسر ہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ہمارے اس مدرسے کو اپنے قدموں سے رونق بخش دیجیے۔ علامہ صاحب سے ہم گزارش کر سکتے ہیں کہ اجازت ہے کہ آپ چند جملے ہمارے لیے اگر کوئی بولنا چاہیے۔ الحمدللہ وکفی السلام علی عبادہ۔ مجھے اطلاع تو تھی آپ کے مدرسے کی، اور میں قائدانہ اسی تاریخ میں سمجھتا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ آج مجھے شرف حاصل ہوا کہ میں آپ جناب کی خدمت میں حاضر ہوں اور مدرسے کے تحقیقات اپنے آنکھوں سے دیکھوں۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ کسی موقع پر کوئی تفصیلی گفتگو بھی کروں گا۔ اس وقت تو مجھ سے ملاقات کی وجہ سے سچ بات یہ ہے کہ یہ جو بچیاں
इससे बच्चियों की बड़ी ये जो तशरीफ फरमा है ना, इन्हीं की गोदों में बच्चे पलने वाले हैं। और अगर ये गोद सही हो ना तो कोई वजह नहीं है कि मुआशरा सही है। यकीनी ये लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ, मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूँ, ताकि बात जो है वो जहन के अंदर महफूज हो। देखिए, अब आज की मुनासबत से एक चीज़ मैं अर्ज़ करूँ कि परवरदिगार आलम ने इस कायनात को जो खल्क़ फरमाया, तो इसमें नज़्म हिदायत के लिए एक मनसूबा करार दिया, और वो मनसूबा ये है कि सूरह बकरा, छोटी सी आयत, कान अन्नास, आयत बहुत बड़ी है, छोटा सा टुकड़ा पढ़ रहा हूँ। कान अन्नास उम्मतन वाहिदतन फबाअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन। पूरी इंसानियत एक नज़रिए पर थी और एक लाए अमल पे कायम थी, बस अल्लाह ने अंबिया को भेजा खुशखबरी सुनाने के लिए और डराने के लिए। ये डराना और खुशखबरी सुनाना इंसानी नफ्सियात के दो बुनियादी अवामिल हैं। इंसान को कुछ चीज़ें पसंद होती हैं, चाहता है कि वो मिल जाए, इसके लिए खुशखबरी लाज़िमी है। इंसान को कुछ चीज़ें नापसंद होती हैं, चाहता है कि वो दूर हो जाए, इसके लिए इंजार लाज़िमी है, यही डराना। तो पहला जो फरीज़ा है नबूवत का, इंजार, तबशीर, डराना और खुशखबरी सुनाना। सूरह नहल में कहा वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन, ये 16वां सूरा है, रसूलन अन अअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। हमने रसूलों को इसलिए भेजा कि वो लोगों को बताएं कि अल्लाह की इबादत करो और अपने नफ्स की सरकशी से परहेज करो। ये दूसरा फरमान। सूरह हदीद में 54वां सूरा है, परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि लक़द अरसलना रुसुलना बिल-बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नासु बिल क़िस्त। ये जो सारी किताबें हमने नाज़िल की, शरीयत भेजी, रसूल भेजे, इतने सारे, मकसद ये था कि लोग अदब पे कायम हो जाए। तो बशारत, नज़ारत, इबादत, इज्तिनाब ताग़ूत और क़याम अदल, ये है बुनियाद इस्लामी मुआशरे की। अंबिया आए, मुरसलीन आए, किताबें आई, होते होते हमारा नबी आ गया। हमारे नबी में ये सारी सिफातें समेट ली परवरदिगार ने। युहिल्लु लहुमुत तय्यबात, बहुत लंबी आयत है, मैं बीच से कर्ज कर रहा हूँ। युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, ये तय्यबात का उनको हलाल करेगा, खबीस चीज़ों को हराम करेगा। इससे ऊपर है यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकेगा, अच्छाइयों की तारीफ देगा। अच्छाइयों की तारीफ, बुराइयों से रोकना, खबीस चीज़ों को हराम करना और हलाल चीज़, पाकीज़ा अच्छी चीज़ों को, तय्यब चीज़ों को हलाल करना। व यज़अु अन्हुम इस्रहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम, और हमने इस रसूल को इसलिए भेजा कि ये इंसानों के बनाए हुए कवानीन को तोड़ दे और अल्लाह के कानून को राइज करे। ये मैं आज के हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ ये जुमले, और मैं यकीनन ये जो मुन्नी सी तालिबात बैठी है, ये बहुत गौर से सुनेंगी कि मैं कह जा रहा हूँ। अच्छा भाई, तो अब ये आखिरी नबी आ गया। आखिरी नबी के जाने के बाद जो हिदायत का खला पैदा हुआ है, इसे कौन दूर करे? असल बुनियादी बात ये है, क्या खला तो हो गया, आदम अलैहिस्सलाम से नबूवत शुरू हुई, हिदायत, रिसालत, जो कुछ शुरू हुआ वो आदम अलैहिस्सलाम से, और ख़त्म हुआ पैगम्बर अकरम पर। या तो हिदायत पाने वाले ख़त्म हो गए, हिदायत लेने वाले सब हिदायत याफ्ता लोग हैं, आदिल हैं, मुत्तक़ी, ऐसा भी नहीं है। जितना ख़राब मुआशरा उस अहद में था, इतना ख़राब मुआशरा इस अहद में मौजूद है। तो अब वो या तो हिदायत शुरू नहीं करनी थी, और अगर हिदायत शुरू की तो परवरदिगार को चाहिए कि हिदायत के सिलसिले को कायम रखें। यानी ये एक मंतकी बात है, इसमें कोई आयत हदीस मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने देखा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, नास के मानी इंसान, पूरी इंसानियत नास। अल्लाह रब्बुन नास है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदन लिन्नास, कुरान हिदायत है लिन्नास। अगर अल्लाह पूरी इंसानियत का खुदा है, कुरान पूरी इंसानियत के लिए किताब हिदायत है। वमा अरसलनाका इल्ला लिन्नास काफ़तन, हबीब हमने तुम्हें भेजा लिन्नास काफ़तन, 100% इंसानों के लिए भेजा। अल्लाह लिन्नास, रसूल लिन्नास, उसकी किताब लिन्नास। अब ऐसे लोग इस वक्त ज़रूरी हैं लिन्नास, इंसानों के लिए, जिनको कहा जाए कि अल्लाह की तरफ से ये नुमाइंदे बन के आए हैं। एक आयत कुरान में मिलती है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ लोगों, कुछ लोगों, इस उम्मत के बेहतरीन अफराद तुम हो और तुम्हें हमने पूरी इंसानियत के लिए बनाया है। तो अब वो कौन लोग हैं जिन्हें पूरी इंसानियत के लिए बनाया गया और आज वो मौजूद हैं? क्या मौजूद?
نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بہت مشہور آیت ہے، اور جو ذاکرات تشریف فرمائے یہاں پر ان کے علم میں تو ہوگی اور بار بار وہ پڑھتی ہوگی۔ عجیب و غریب آیت ہے، سوچا نہیں گیا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قد جاءکم، یقیناً تمہارے پاس دو چیزیں آ گئیں، ایک نور اور ایک کتاب مبین۔ دیکھیں یہ نہیں کہا اس نے کہ میں نے بھیج دی، میں نے نور بھیجا اور کتاب بھیجی، یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ پہنچ گئی، یہ ڈیلیور ہو گئی۔ یہ اس جملے کی قوت کو محسوس کریں کہ وہ جو چیزیں میں نے بھیجی ہیں قد جاءکم، تمہیں ڈیلیور ہو گئی۔ کیا چیزیں ڈیلیور ہوئی؟ ایک نور اور ایک کتاب۔ تو دو چیزیں ہدایت کے لیے لازمی ہیں، نور کتاب کے بغیر کافی نہیں ہے اور کتاب نور کے بغیر کافی نہیں ہے۔ بات کیا نکلی کہ جب تین ورک ہو، نور اور کتاب دونوں ساتھ میں ہو، جب تو ہدایت ہوگی، تنہا ایک چیز سے ہو نہیں سکتی۔ اگر آج کتاب ہدایت موجود ہے تو ایک نور کا وجود لازمی ہے جو ہدایت کرے۔ اب تو واضح ہو گئی، اچھا بھائی تو اب بھیجا تو تھا اس نے دو چیزوں کو، ایک نور اور ایک کتاب۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ سنت الہی میں کوئی تبدیلی ہو جائے۔ اگر دو چیزیں آئی ہیں ہدایت کے لیے تو رسول بھی دو ہی چیزیں چھوڑ کے جائے گا ہدایت کے لیے، ایک بہت فطری سی بات ہے۔ تو اب رسول نے کیا کہا؟ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وہ اطرتی اہل بیت، دو چیزیں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، وہ کتاب کی جگہ آ گئی، اور وہ جو نور تھا رسول اس کی جگہ پر دیکھی اولاد آ گئی، یہاں تک تو ہم آ گئے۔ اب آج 14 ہے شعبان کی ہے، 15 شب صاحب زبان کی رات کی شب۔ اب دو جملے سنے، آج تو میں تقریر دے دنیا ہے، تقریباً 71 تو حوالے میں نے گنے ہیں اور میری لائبریری میں موجود ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت جلیل القدر اور بڑے صحابی، انہوں نے کہا کہ پیغمبر اکرم میدان عرفہ میں تھے اور انہوں نے خطبہ دیا اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ سیکون بعدی خلفائی 12، میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ اچھا یہ روایت ہر کتاب میں موجود ہے، بخاری میں نے خود دیکھی، وہاں خلفاء کا لفظ نہیں ہے، امیر کا لفظ ہے، مسلم میں، سنن ابن ماجہ میں، تمام ہے، کیونکہ مسند احمد ابن حنبل میں 20 یا 25 جگہوں پہ یہ روایت پائی جاتی ہے۔ تو رسول نے کیا کہا کہ میرے خلفاء 12 ہوں گے۔ اب یہ جو 12 کی تعداد ہے نا، تو 11.5 بھی نہیں ہوگا اور 12.25 بھی نہیں ہوگا، 12 ہی ہوگا، اتنی بات تو طے ہو گئی۔ اچھا پھر کس کے خلفاء ہوں گے؟ آپ میں سے کوئی بولے؟ سوال تو بڑا ایبسٹریکٹ ہے نا، بڑا محمل کہ بھائی جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلفاء 12 ہوں گے تو میں پوچھوں کس کے خلفاء؟ بھائی سوال تو بےہودہ ہے نا، بالکل عقل میں آنے، لیکن میں نے جان بوجھ کے سوال کیا ہے۔ کیا کہا رسول نے کہ میرے خلفاء 12 ہوں گے، اتنا ہی ہو گئی بات۔ اچھا اب دوسرا سوال میرا کیا ہے کہ بھائی کس کے خلفاء ہوں گے؟ رسول اللہ کے، کامن سینس کی بات ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ خلفاء رسول کے بنائیں گے آپ؟ سمجھ میں آ گئی بات، جب خلفاء رسول کے اور آپ بنانے چلے ہیں تو اب جس کے خلفاء ہیں وہی بنائے گا۔ فرائض السنتین میرے مسلک کی کتاب نہیں ہے، مودۃ القربیٰ میرے مسلک کی کتاب نہیں ہے، وہ کون ہے؟ شبرنجی میں نور الافطار شبرنجی میرے مسلک کی کتاب نہیں ہے، وہ کون ہے؟ قسطنطنیہ والا ینابی المعتد، یہ بھی میرے مسلک کی کتاب نہیں ہے۔ یہ چاروں میرے پاس موجود ہیں، حوالہ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیں۔ 31 روایتیں ہیں جس میں پیغمبر اکرم نے 12 اماموں کے نام لیے ہیں۔ اب وہ جو روایات ہیں نا ان کو کبھی ترجمہ آ گیا ہے ینابی المعتد کا، آپ دیکھنا چاہیں اسے دیکھ سکتے ہیں۔ جب 12 اماموں کے نام لیے، پہلی روایت میں صرف نام ہے کہ میرے بعد علی ہوگا، اس کا بیٹا حسن ہوگا، بیٹا بھی نہیں، حسن ہوگا، اس کے بعد حسین ہوگا، اس کے بعد علی بن حسین، ایسے۔ دوسری روایت کے اندر فرضیت کے ساتھ ہے کہ علی ابن ابی طالب ہوگا، حسن ابن علی ہوگا، حسین ابن علی ہوگا، علی ابن حسین ہوگا، محمد ابن علی، ایسے، یعنی ولدیتیں۔ تیسری روایت میں لقب ہے، پہلا علی مرتضیٰ ہوگا، دوسرا حسن مصطفیٰ ہوگا، تیسرا حسین سید الشہداء ہوگا، چوتھا
علی زین العابدین کا لقب. لیکن جناب یہ جو محمد علی جناح صاحب تھے بانی پاکستان قائد اعظم, ان کی اماں نے رکھا تھا نام. کس نے رکھا؟ قوم نے کیا پیدا ہونے کے دن رکھ دیا تھا؟ پیدا ہونے کے دن تو نہیں رکھا تھا قوم نے نام. بھائی ایک ہوتا ہے نام اور ایک ہوتا ہے لقب. نام رکھا جاتا ہے پیدائش کے پہلے دن اور لقب رکھا جاتا ہے کام کو دیکھنے کے بعد. یہی تو ہوتا ہے. جب قوم نے دیکھا کہ بھائی یہ اتنی بڑی قیادت کر رہا ہے مسلمانوں کی, ان کا بھی قائد اعظم. ڈاکٹر محمد اقبال, ان کی اماں اور ان کے ابا نے محمد اقبال نام رکھ دیا. جب وہ بہت بڑے فلسفی ہو گئے, ان کا فیلسوف مشرق اور شاعر مغرب پتہ نہیں شاعر اسلام وغیرہ وغیرہ. تو لقب ہمیشہ کام دیکھنے کے بعد کیا جاتا ہے. یہ پہلا خاندان ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے لقب پا جاتا ہے. بات تو ہو گئی, بلاؤ نہیں گیا تو اب انشاءاللہ معظمہ کہاں تشریف لے گے جو کرتی والا کریں. وہ قرآن مجید دیکھا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, مشہور بات ہے. تو جہاں تک وسعت ہوگی تکلیف شرعی میں انشاءاللہ میں حاضری کی کوشش کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دل سے علامہ صاحب کے بہت مشکور ہیں, ممنون ہیں, اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج کے دن کی لاج رکھتے ہوئے اور ہماری لاج رکھتے ہوئے ہم سے وعدہ کر دیا ہے. لہٰذا ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند تر درود پڑھ دیجیے. اب ہم زحمت دے رہے ہیں چھوٹی سی مختصر سی تقریر کے لیے محترمہ صفاحت زہرا ہے کہ تشریف لائیں اپنا خیالات کا اظہار کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين خير المبشرين والمنذرين. تو سب سے پہلے ہم ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں آل محمد کے گھرانے کو کہ ان کے گھر میں ایک وارث, ایک نیا چشم و چراغ جو کہ ہمارے زمانے کے ہادی برحق امام کی ولادت سے بسعادت کی شوق آج ہمیں مل جائے گی. اور خدا کا شکر ہے اس بات کا کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ توفیق خاصہ عنایت فرمائی کہ آج اس لمحے میں اس بابرکت شب کے جب کہ ہم قریب ہیں, اس کے ساتھ ہی ہمیں آج بہترین درس ہمیں اپنے استاد محترم کے ذریعے سے سننے کو ملا کہ جو ہماری صرف سماعتوں تک محدود نہیں رہا بلکہ ہماری روح کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا. اور یقیناً یہ گہرائیاں جو آج ہم نے اس درس سے سیکھی ہیں, اس کا ایک ایک لفظ ہمارے جو رات ہم بیدار رہنے والے ہیں اس میں ہمیں اس درد کا ایک ایک لفظ اپنے قلب میں محسوس ہوتا ہوا ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ ہم خود کو امام زمانہ سے کس طریقے سے قریب کر سکتے ہیں. شکر ہے پروردگار عالم کا کہ ہمیں مدرسۃ القائم سے وابستہ کیا کہ یہاں پہ ہماری روح کو غذا ملتی ہے کہ اگر جس طریقے سے حالات شہر کے رہتے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا دن پڑ جائے کہ حالات خراب ہو جائیں اور کوئی بیچ میں رکاوٹ آ جائے تو پورا دن عجیب اضطرابی کیفیت میں گزرتا ہے کہ جو شاید اس کا ایک اثر مجھے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس مدرسے کا نام اس ہستی کے نام پر رکھا ہے کہ جو صاحب الزمان علیہ السلام ہے. اور یقیناً مدرسۃ القائم پر امام زمانہ کا ایک خاص سایہ ہے, ایک خاص سرپرستی ہے کہ جو ہمیں یہاں کی انتظامیہ کو بھی واضح طور پر محسوس ہوتی ہے. صرف انتظامیہ کو نہیں بلکہ یہاں پر آنے والی ہر طالبہ انفرادی طور پر اگر کبھی پوچھا جائے
تو وہ اس بات کی گواہی دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ واقعی راستے میں شیطان کی طرف سے پیدا ہونے والی رکاوٹیں بہت ہیں اور ہر لمحے ہوں گی. جب ہم نے اس مدرسے میں قدم رکھا تھا اور پہلا درس اٹینڈ کیا تھا تو ہمیں اپنے استاد محترم کی پہلے درس کا وہ ایک جملہ اچھی طریقے سے یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اب آپ نے جس راہ پہ قدم رکھ دیا ہے اس راہ پہ رکاوٹیں بہت آئیں گی. شیطان ہر لمحہ آپ کی طاق میں لگا رہتا ہے, وہ تو ہر کسی کی طاق میں لگا رہتا ہے, لیکن اب آپ گویا اس کے مد مقابل آ گئے ہیں کیونکہ آپ نے علم دین حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. لہٰذا رکاوٹیں آتی رہتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ کوئی خاص سرپرستی ہے, کوئی خاص ہاتھ ہے, کوئی خاص لطف ہے. یقیناً ہمارے وقت کے امام کا ہاتھ ہے, ان کی نظر ہم پر ہے کہ ہماری مشکلات کو اتنی آسانی سے دور ہو جاتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اور اس علم دین کی طرف رغبت اور اس کی شدت کا دن بدن اس میں اضافہ ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ یقیناً پروردگار اعلیٰ ہم سے کچھ کام لینا چاہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ابھی جیسا کہ باقی اب کیا مختصر سا وقت ہے اور میرے پاس کہنے کے لیے واقعی کچھ الفاظ بھی نہیں ہیں کیونکہ سب کچھ ہمیں ابھی چند لمحے پہلے درس میں سن لیا. لیکن ایک بات ہمیں یہاں پر کہنا چاہوں گی کہ مولا حسین نے خروج کیا تھا صرف ایک مقصد کے لیے, امر بالمعروف ونہی عن المنکر. لیکن یہاں پر ایک پیغام میری سمجھ سے لیتے جائیے گا یہ تمام ساتھی خواتین, یہ تمام ساتھی خواہران, کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے معاشرے میں ہونے والی برائیاں, ہمارے ذہن میں آتا ہے معاشرے میں ہونے والے گناہ, ہمیں انہیں ان تمام لوگوں کو ان سے روکنا ہے. لیکن مجھے صرف آج یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ میری ذات سے کسی کو دکھ نہ پہنچے. کم از کم میں ان ہستیوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے مہربان ہو جاؤں کہ جن کے دل میں میرے وقت کے امام کی محبت ہے. تو پھر بس یہ لمحہ کہ اپنے امام کی خاطر میرے دل میں سب لوگوں سے مہربانی اور ہمدردی کا رویہ آ جائے گا. تو پھر ہر کوئی اگر اسی طریقے سے اپنی اپنی جگہ پر صرف یہ سوچے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, میرا عمل میری وجہ سے کوئی مومن کسی مومن کا دل نہ دکھے, کسی ایسے دل کو تکلیف نہ پہنچے کہ جس دل میں آل محمد کی محبت ہے, جس دل پر نظر میرے وقت کا امام بھی کر رہا ہے. بس اس کے ساتھ آخر میں صرف ایک شعر پر میں اپنی تقریر کو ختم کروں گی کہ یقین ہے وہ جاتی باریاں, وہ ایسا پردہ نشی نہیں ہے. یقین ہے ہو جاتی باریاں بھی, وہ ایسا پردہ نشی نہیں ہے, مگر ہاں اس آستاں کے قابل ابھی ہماری جبی نہیں ہے. اور آج کی رات میں, عبادت کی رات میں, ہم دعا کریں گے کہ پروردگار ہماری جبی کو اس مقام تک پہنچا دے کہ ہم معرفت امام حاصل کر سکیں. صرف زبانی نہیں, اپنے دل کی گہرائیوں سے امام کی محبت کی شدت کو محسوس کر سکیں, اور انشاءاللہ اس سال اپنے وقت کے امام کے ساتھ ظہور میں ان کی مددگار ثابت ہوں. محمد